يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو کچھ بھی خرچ کرو نیکی میں تو وہ اپنے والدین اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ انفاق نافلہ، ان میں وہ تمام صدقات اور خیرات شامل ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جو کچھ مال اور دیگر اشیاء یا نعمتیں جو تمہیں پروردگار نے بطور رزق عطا کی ہیں، اس میں سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات سے زائد جو بچ جائے وہ ضرورت مند معاشرے کا حق ہے جو تمہیں اللہ نے بطور آزمائش دیا ہے اور خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس مال کو تنگی اور فقر و فاقے کے ڈر سے یا بخل کرتے ہوئے جمع کر کے نہ رکھو، اسے مخلوق پر خرچ کرتے رہو، اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یہ خرچ انفاق اور صدقات نافلہ اور نیکی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، لیکن جواب میں معاشرے کے ان اہم افراد کا ذکر ہو رہا ہے جن پر مال خرچ ہونا چاہیے۔ انداز جواب سے ظاہر ہے کہ اصل میں سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ ہم کون لوگوں پر خرچ کریں۔ پھر انفاق میں مال کی کمیت اور جنس کے مقابلے میں مستحقین کے تعین اور ترجیحات کا ذکر فرمایا کہ وہ بالترتیب والدین، رشتہ دار، ایتام، فقراء و مساکین اور زاد راہ سے تہی دامن مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان کو جواب عطا فرمایا، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو کچھ تم بھلائی میں خرچ کرنا چاہو، یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو، جو کچھ مال اور دیگر اشیاء یا نعمتیں، خرچ کرنے سے مراد صرف مال دینا ہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی کا سامان دینا، نفقہ دینا، کھلانا پلانا، فائدہ پہنچانا، مدد کرنا، خدمت کرنا، حفاظت کرنا، مشورہ دینا، غرض یہ کہ ہر بھلائی کرنا ہے۔ تو جتنا چاہو جو چاہو کرو، اس کی کوئی تعین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ جو مواقع مصرف ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو، ان سے تجاوز کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس بھلائی کے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مستحق والدین ہیں جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض اور ان کی نافرمانی حرام ہے، اور والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ان پر خرچ کرنا کے لیے سامان ضرورت مہیا کرنا، ان کے کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہاں تک کہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی نیکی ہے، اور ان کی سب سے بڑی نافرمانی ان پر خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اس لیے صاحب کشائش بیٹے کے والدین پر خرچ کرنا فرض ہے،
ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے تو اللہ انہیں رسوا اور ذلیل و خوار کرے گا۔ والاقربین، والدین کے بعد رشتہ داروں پر ان کے رشتوں کے مطابق خرچ اور بھلائی کیا کرو، اور الاقرب فی الاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اصول کو مد نظر رکھا جائے، جو زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے اسے دیا جائے، پس ان پر خرچ اور بھلائی کرنا صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ قرابت داروں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے تو قطع رحمی ہوگی اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ والیتاما، یتیموں سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کے بارے میں گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں اور خود اپنے مصالح کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم اور لطف و کرم کرتے ہوئے اپنے بندوں کو ان کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اسی ترتیب سے درجہ بدرجہ اللہ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ والمساکین، مساکین سے مراد حاجت مند اور ضرورت مند لوگ ہیں جنہیں ضرورتوں اور حاجتوں نے غریب و مسکین بنا دیا ہو، وہ خودداری اور شرمساری طبیعت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے اور انہیں ضروریات سے بے نیاز کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جائے۔ وابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر اور اجنبی شخص ہے جو آپ کی امداد کا محتاج ہے، اس کے رہائش، طعام اور دیگر ضروریات میں اس پر خرچ کر کے اس کے سفر میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر جلد لوٹ جائے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی تم کرو گے، اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کی ان تمام اصناف کو خاص طور پر ذکر کرنے کے بعد، یعنی مذکور بالا لوگوں کو نظر انداز کر کے دیگر لوگوں کے ساتھ جو تمہارے چہیتے ہوں، جو تمہاری تعریف اور ہر معاملے میں تمہاری طرفداری کرتے ہوں اور جن سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہو، ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے، بلکہ نیکی اور تقرب الہی یا اپنی مرضی موافق جو کام بھی کرتے ہو، اللہ کو اس کی پوری خبر ہے، پس وہ تمہیں ان کا بدلہ عطا کرے گا اور اس کو وہ تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت، اخلاص، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قلت یا کثرت، ضرورت مندوں کی ضرورت کی شدت، اس خرچ کی وقعت اور فائدے کے مطابق جزا ملے گی۔ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا،
اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔